جیسے وہ آپ نے مثال لی شاعر والی، تو اب ایک شاعر آتا ہے جو پیرو ہوتا ہے میر کا، غالب کا، اقبال کا، تو وہ نب جاتا ہے نا کہ اس پہ ایسی تنقید نہیں ہوتی، لیکن جو نئے تخلیقی تجربات کرتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ اسکروٹنی میں بھی آتے ہیں. یہ تو ایک کریٹو آرٹس کی بات ہو گئی ہے، لیکن کیا مذہب میں بھی اس طرح کی لبرٹی ہے مذہبی فکر پیش کرنے والے کو کہ وہ اتنی جدیدیت جو آپ لوگوں پر الزام ہے یا جو حقیقت ہے یا اس کے درمیان کی کوئی شے ہے کہ ہر بات میں ایک نئی رائے کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی شخص اگر اپنی روایت سے کٹ کر کوئی نیا نظام فکر بناتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہونا چاہیے ہے جو سماج یا زمانہ کرتا ہے. یعنی جب لوگوں نے آزاد شاعری شروع کی تو شاعری کی جو روایت تھی اس روایت سے کٹ کے شروع کی نا، تو اس کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ روایت جو ہے وہ اپنے تسلسل میں بہت متفق علیہ نظریات، اور وہ متفق علیہ نظریات کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتے. یعنی انسان کے مجموعی حافظے پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے، ہوں. اس کی ذکاوت پہ اعتماد ہوتا ہے کہ انسانوں نے ان چیزوں کو ڈیولپ کر کے یہاں تک پہنچا. اسی سے علمی عقلی مسلمات بنتے ہیں، اسی سے وجودی حقائق بنتے ہیں. تو آپ اگر سوفسطائیوں کی طرح اٹھیں ایک رات اور اٹھ کے کہیں بھی ہم تو مانتے نہیں، حقیقت تو موضوعی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں آپ انکار کر دیں، تو ان کو پھر سوسائٹی میں اس درجے میں معرض بحث میں آنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرا آپ سے اصولی اتفاق ہے. ہمارا جو معاملہ ہوا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی حقیقت میں مختلف ہے، اطلاق میں شاید ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے جس میں کوئی روایت شکن لوگ آتے ہیں یا سوفسطائی آئے. اس طرح مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، صحیح. اس کی وجہ کیا بنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا بنی، غامدی صاحب کی اب تو پوری فکر مرتب ہو کے سامنے آ چکی ہے نا. اب تو آپ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر بس رہے. فقہ النبی آنا باقی ہے. ہاں بس وہ، لیکن وہ بھی اپنی اطلاق میں میزان کتاب کے اندر، یعنی جو ایک آدمی کا فریم آف ریفرنس ہے، جو اس کا نظام فکر ہے وہ آ چکا ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد یہ کوئی شخص رائے قائم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جو روایت کے مسلمات تھے ان سے انحراف اختیار کر کے کوئی نئی دنیا پیدا کی ہے. اب روایت دو چیزوں کا نام ہوتا ہے دنیا بھر میں. ایک روایت ہوتا ہے نام ان ٹولز کا جس کے ذریعے سے آپ علم کی مباحث کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا شاعری کے اندر ہے تو بھائی یہ روایت ہے کہ بھائی شعر کا وزن یہ ہونا چاہیے، یہ بحور اس کی طے ہیں، اس میں آپ بات کریں گے تو قافیہ ردیف کیا ہوگا، غزل کیسے کہتے ہیں، یہ سب متفقات ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو روایت کے اس پہلو میں تو غامدی صاحب 100% اسی نظام میں فکر، اسی تسلسل میں کھڑے ہیں. وہ وہی بات کرتے ہیں، زبان کی، بیان کی، کلام کی متفق علیہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی انحراف نہیں ہے. صحیح. شعر وزن میں کہہ رہے ہیں شعر غامدی وزن میں کہہ رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے صاحب. کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم آپ کا جو محبوب شاعر تھا اس کے مفہوم سے کہیں متفق نہیں ہے، کہیں کچھ اتفاق ہے جزوی طور پہ، کچھ اختلاف ہے، اور کہیں بالکل اختلاف ہے. نہیں اعتراض یہ بھی کہ کانٹینٹ بھی الگ ہے بعض جگہ. پاس نہیں، دیکھیں اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، کہ اسی سے یہ جو کنٹینٹ الگ ہوتا ہے اس سے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یعنی روایت کا تسلسل اس سے آگے بڑھتا ہے. شافعی اور امام ابو حنیفہ کا جو کنٹینٹ ہے نتیجے کے اعتبار سے وہ الگ ہے. ایک کے نزدیک وضو نہیں ہوتا، دوسرے کے نزدیک وضو ہو جاتا ہے، تو کنٹینٹ تو باعتبار نتیجہ الگ ہو گیا نا. لیکن علم نہیں رکا، علم کو مسئلہ درپیش نہیں ہوا، علم کے مسلمات مجروح نہیں ہوئے، علم کی روایت کی تضحیق تحقیر نہیں ہوئی، تنقیص نہیں ہوئی، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رہا. پرابلم جو پیدا ہوئی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو پرابلم پیدا ہوئی اور جو غلط امپریشن سوسائٹی پہ قائم ہوا، اور وہ امپریشن قائم ہونے میں کچھ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے غلطی ہو، کچھ زمانی مکانی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غامدی صاحب کی جو بات ہے وہ اطلاقی مسائل میں سوشل میڈیا یا میڈیا کے سامنے ایک خاص عہد میں آئی. اور وہ عہد تھا جس وقت پاکستان کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. وہ جو ڈکٹیٹر تھا وہ اپنا ایک تصور رکھتا تھا پورا کا پورا انلائٹنڈ ماڈریشن کا. وہ ڈکٹیٹر اپنی ڈکٹیٹرشپ کی لیجیٹیمیسی کے لیے عالمی طاقتوں کے آگے ہر سطح پہ جھکنے بکنے کے لیے تیار تھا. اسی دوران مذہب کے ایک نیریٹو کو سامنے رکھ کر کچھ دوسری پاورز نے اس عالمی طاقتوں کے ساتھ مخاصمت کی. 9/11 ہوا، اس کے نتیجے میں ایک سوشل کانفلکٹ جنم ہوا ہمارے اس خطے کے اندر. اب وہاں پر جب ایک عالم سے آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جہاد جو کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ تو اپنی ایپسٹمالوجی میں کھڑے ہو کر کہے گا بھائی یہ ناجائز ہے. لیکن اس وقت جو اس جہاد کے وقت نام جو پہ جو کچھ جہاد ہو کے رہا نام پر ہے. جو کچھ ہو رہا تھا، صحیح. لیکن جو سوسائٹی ہے، جو طبقات ہیں،
جو سوشل فیبرک ہے، جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس کو اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے بینیفٹس کے لحاظ سے پرسیو کر رہے ہیں. صحیح. مذہبی طبقہ کیسے دیکھے گا؟ مذہبی طبقہ دیکھے گا بھائی یہ جو کچھ کیا ہے مثال کے طور پہ طالبان نے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو، لیکن ہم اس کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے مقابلے میں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں دیں گے. اور آپ کا جو نیریٹو ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے ہماری نظر میں ان کا ساتھ بن رہا ہے. تو اب یہ ایک ڈائلیما ہے. اچھا، لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی فرد کسی سچویشن میں بھی اس ڈائلیما کو ایوائڈ نہیں کر سکتا. یعنی یہ ڈائلیما پیدا ہونا ہی ہونا ہے. آپ امام حنیفہ کے دور میں چلے جائیں، وہاں بھی ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں جو اطلاقی رائے ان سے پوچھی گئی ہے وہ اس کو بیان کریں گے. اس میں اگر وہ اس وقت کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریلیجن کو جیسے کہ وہ ہے ویسے پیش نہیں کر رہے. آپ ریلیجن کو اپنی حکمتوں، اپنے تقاضوں، اپنے مفادات کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں. تو اس سے بھی لوگوں کو اتفاق ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ، لیکن ایک شخص کا اتفاق نہیں ہے نا. اس نے یہ اپنے ساتھ عہد کیا کہ جو میں دین سمجھوں گا وہ پیش کروں گا، اس سے جس کو فائدہ ہو جس کو نقصان ہو. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو مذہبی حلقے تھے، طبقات تھے، ہم خود چونکہ ان میں سے اٹھے ہوئے ہیں، ہم اس نفسیات کو سمجھتے ہیں اور خود اس نفسیات میں جیے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ فیئر محسوس ہوا کہ جیسے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، انگریزوں نے آ کے ہمیں بالکل بے دخل کر دیا، ہماری حکومتوں کا خاتمہ کر دیا. پھر انگریزوں نے جو نظام بنایا تھا اس کے تحت جمہوریتیں آئیں، ان میں پھر ان کے منظور نظر حکمران آئے، انہوں نے ہماری مذہبی شناخت کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا. تو اب ہم لے دے کے رہ گئے مدرسوں میں. تو اب یہ بھی کچھ دانشور آتے ہیں جو کہ ہماری براہ راست مدرسوں کی روایت سے نہیں اٹھے ہوئے، اور یہ آ کے ہمیں بالکل چیلنج کر دیتے ہیں، گویا یہ اسی اسکیم کا حصہ ہے جس میں ہمارا خاتمہ ہو جانا چاہیے. تو یہ ایک فیئر تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیئر بہت حد تک دور ہوا ہے، اور اب جو اسکالرشپ ہے مسلمانوں کی، ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا اپنا خود ساختہ فیئر تھا جو ہم نے بنا لیا تھا، یہ اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی. غامدی صاحب جو ہیں وہ ہماری ملت کے محسن ہیں، امت کے محسن ہیں، ہمارے مسلمانوں کی خیرخواہی چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں. اور ہم نے ان کی آراء کو کبھی زاویے سے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی جس کا وہ تقاضا کر رہے تھے. وہ کہتے تھے حدیث میں یہ نہیں، ہم کہتے تھے نہیں نہیں، یہ تو اصل میں نیا مفکر منکر پیدا ہو گیا، حدیث ہیں. منکر حدیث صحیح ہے وہ ہے. تو مجھے لگتا ہے سوسائٹی نے پروگریس کیا ہے اس میں جو کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوں گی، ابھی آپ کو قریب عہد میں نظر آئیں گی، وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی. وہ ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی کہ لیڈرشپ جب ایک نیریٹو کو پبلک میں فلوٹ کر دیتی ہے نا، تو اس کے لیے اب وہ صرف اکیڈمک ڈیبیٹ نہیں رہتی. اگر اس نے 5,000 کے مجمع میں بیٹھ کے، میں بہت سارے مولویوں کو دیکھتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بہت آتے ہیں اور بہت غیر محتاط ہیں، جو دوسروں کا موقف بیان کرنے میں کبھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ان کی پوری بات اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے بیان کریں. وہ بیان کر دیں گے. کل میں سن رہا تھا ایک عالم کو، وہ کہہ رہے تھے بھائی غامدی صاحب تو پتہ نہیں خدا کا خوف نہیں آتا، سود حلال کر دیا انہوں نے. اب سود ان کے نزدیک حرام ہے. جس چیز کو آپ سود کہہ رہے ہیں وہ اطلاق میں ان کے نزدیک سود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کتنا فرق پیدا ہو گیا نا. مطلب میں سود کو حرام سمجھتا ہوں، البتہ یہ چیز سود ہے یا نہیں ہے اس پر میرا آپ کا اختلاف ہے. جی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے علماء اسلامی بینکنگ کو جائز سمجھتے ہیں. جی، یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ. تو اب یہ خود علماء میں سے ایک طبقہ کہتے ہیں اسلامی بینکنگ جائز نہیں ہے. وہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا وہ جو اسلام، پرویز صاحب کے تو ساتھ. اب کوئی عالم بیٹھ کر یہ کہے جو اسلامی بینکنگ کو جائز نہیں سمجھتے کہ جی فلاں عالم نے تو سود کو جائز قرار دے دیا، یہ غیر محتاط بات ہوگی نا. تو یہ غیر محتاط کرنے والے بھی لوگ ہیں سوسائٹی میں. ان کا فیئر کیا ہے؟ میں ان کے ساتھ تعلق دوستی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں جب میں خود رابطہ کرتا ہوں ان سے. جتنے بڑے ناقدین ہیں پاکستان میں غامدی صاحب کے، میں خود ان سب سے ذاتی طور پہ دوستی، روابط، تعلقات، کبھی کبھی یہ کہ کوئی ان کی الجھن شخصی نوعیت کی تو نہیں پیدا ہوئی، کوشش کرتا ہوں ان سے بات چیت کروں، اور بہت ساری باتیں مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں. لیکن جب میں کبھی تقاضا تو نہیں کرتا کہ آپ پھر اپنی پچھلی بات سے رجوع کریں اور لکھیں جا کر، لیکن مجھے یہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ اگر یہ لکھیں گے تو جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، اس کی پھر ایک قیمت ہے جو انہیں چکانی پڑے گی. تو یہ ایک ڈائلما ہے، اس میں اس جو آپ ڈائلما نے سے ہم گفتگو گزرے. کی ہے کہ اس میں بہت سی جہات ہیں، بہت سے سوالات ہیں اور دیکھنے والوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، لیکن اس میں اچھی بات ہے کہ وہ بہت سے سوالات ایڈریس ہو چکے ہیں. جو شگری صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا غامدی صاحب کے ساتھ ہیں، تو آپ لوگوں کی 23 اعتراضات والی سیریز ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس اعتراضات کے جوابات سن کے سب مطمئن نہیں ہوئے، نئے اعتراضات بھی پیدا ہو گئے، تو وہ سب چلتا رہے گا.